بریگیڈیئر صاحب سن 65 کا جو جنگ ہے یہ تو ایسے تھا کہ ایک سحر کی سی کیفیت تھی، یعنی ہر آدمی ایک رومانس میں مبتلا تھا. حالانکہ اب تو تجزیہ کار کہتے ہیں جی جنگوں کا رومانس سے کیا تعلق، لیکن جب میں وہ ریلیو کرتا ہوں وہ لمحات تو ایسے لگتا تھا کہ اب بھارت کا جہاز آ رہا ہے، ہم نے وہ اب سیڑھیوں میں بیٹھ کے خندقوں میں چلے گئے، بارڈر کی طرف بھاگ گئے کہ جی ہم نے لڑنا ہے. تو وہ جذبہ کچھ پتہ نہیں، وہ اس قوم میں جذبہ شہادت تھا، جذبہ ایمانی تھا، تو اتحاد و یگانگت تھی. فیلڈ مارشل ایوب خان آگے ریڈیو پہ خطاب کرتے ہیں کہ دشمن نے کس قوم کو للکارا ہے، اور وہ قوم جو ہے اس کے اندر کمال کا جذبہ تھا. تو میرا خیال ہے ایسی قوم کو تو میں دنیا فتح کر ہی نہیں سکتی. وہ جذبہ بہت ہی بڑی قوت تھی، فوج کے لیے بہت بڑی ڈھارس تھی جی. اور وہ جذبہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کو بنے صرف 18 سال ہوئے تھے جی. اور وہ جو جذبہ 65 میں نظر آیا وہ اس موٹیویشن کی ایک مثال تھی جو قائد اعظم لیاقت علی خان اور ان کے رفقا جنہوں نے پاکستان کی موومنٹ کو لیڈ کیا جی. اور وہ اسپرٹ پیدا کی جس میں بڑا سہرا علامہ اقبال کا بھی ہے. جی. اور وہ جو ان کے ساتھ رفقا تھے اس زمانے کے، ان کے ہم اثر لیڈرز، انہوں نے جو اسپرٹ پیدا کی تھی اس اسپرٹ کی ایک جھلک ہمیں 65 میں نظر آئی. پوری قوم متحد تھی، پوری قوم میں کوئی تعصب نہیں تھا، اور پوری قوم اس جنگ کو جیتنا چاہتی تھی، اور پوری قوم کا اپنے رب کی مہربانی پر اعتقاد اور یقین اس قدر مضبوط تھا کہ واقعی اس جنگ میں معجزاتی صورتحال بار بار نظر آئی. ایک باری نظر نہیں آئی، سیالکوٹ کے محاذ پہ نظر آئی، لاہور کے محاذ پہ نظر آئی، تھرپارکر کے محاذ پر نظر آئی، چھم جوڑیاں کے محاذ پر نظر آئی. تو یہ دیکھیے کہ حالانکہ بھارتی جو فوج تھی وہ دوسری جنگ عظیم کی مشق فوج یعنی کہ وہ جسے بیٹل ہارڈنڈ آرمی کہتے ہیں. ہمارے بھی جو فوجی تھے ان میں بہت سارے دوسری جنگ عظیم کے تجربہ کار فوجی اس وقت موجود تھے جی. لیکن ہمارا ایک کمزور پہلو یہ تھا، بھارت کو 1947 میں GHQ بھی ملا، ٹریننگ اکیڈمی بھی ملی، ٹھیک ہے، فوج بھی بہت بڑی ملی، ایکوپمنٹ بھی کافی. ہمیں تو اس فوج کے اندر جو مسلمان طبقہ تھا وہ ملا، اور وہ کوئی 15-16% اس فوج کا تھا، وہ پاکستان کو ملا. وہ بھی مختلف یونٹوں سے لیے ہوئے سپاہی آئے، ان کو اکٹھا کیا گیا، ان کو فوج میں دوبارہ ترتیب دی گئی، یونٹیں بنی. ہمارے پاس کوئی GHQ نہیں تھا. ہم نے انڈین ویسٹرن کمانڈ ہیڈ کوارٹر کو GHQ بنایا راولپنڈی میں. ہمارے پاس کوئی ملٹری اکیڈمی نہیں تھی. تو بریگیڈیئر انگل کو لیاقت علی خان نے سلیکٹ کیا اور ان کو ڈپیوٹ کیا 1947 میں ہی، اور 14 اگست سے 2 دن پہلے وہ پاکستان پہنچے. بلکہ شاید 14 اگست کو ہی پہنچے، 2 دن پہلے وہ امرتسر پہنچ گئے تھے. انہوں نے اپنی جو کتاب لکھی لاسٹ آف دی بنگال لانسرز، اس کتاب میں یہ ساری چیزیں درج ہیں. تو وہ ایک جذبہ ایسا تھا. آپ دیکھیے عزیز بھٹی صاحب کو، میجر عزیز بھٹی شہید نشان حیدر، ان کو جو ٹاسک ملا تھا وہ تو یہ ملا تھا کہ تم اسکرین پوزیشن میں ہو اور تم نے دشمن کو 2 سے 3 گھنٹے تک ڈیلے کرنا ہے. ٹھیک ہے. جو ہمارے فوجی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، یہ جو BRB نہر کے اس پار تھے، ہماری BRB نہر سے پار تھے، کچھ دیر پہلے پار جب آ گئے تو پھر BRB نہر کے اوپر ڈیفینسو پوزیشن لے لی، اور ان کا ٹاسک تھا کہ تم نے 2 سے 3 گھنٹے ڈیلے کرنا ہے. 2 سے 3 گھنٹے کیا، انہوں نے 6 دن ڈیلے کیا. یہ بہت بڑی جرت کی بات، بہت بڑی ضرورت کی بات، اور اس میں میرا خیال کہ وہ مہارت بھی، فوجی مہارت تھی. خود آرٹلری فائر ڈائریکٹ کر رہے تھے، آرٹلری OP کا کام وہ خود کر رہے تھے. اور پھر 6 دن کے بعد جب ان کو کمانڈنگ آفیسر نے کہا کہ تم واپس آ جاؤ، تم نے بہت اچھا کام کر لیا اور ہمیں بڑا فخر ہے تمہارے اوپر، تو ابھی تم ریسٹ کر لو آ کے.
اور ہم دوسری کمک بھیج دیتے. رائٹ. تو انہوں نے کہا کہ سر میں اپنے جوانوں کو چھوڑ کے پیچھے نہیں آ سکتا, تو ٹھیک ہے ہمیں رہنے دیں, ہم اپنا کام کر رہے ہیں, ہم دشمن کو آگے نہیں آنے دیں گے. یہ جذبہ تھا.